العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کرنے کے انداز کیا تھے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا، ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔ کیوں سمجھ لیتا تھا؟ کیا انداز تھا وہ؟ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کی سمجھ آ جائے۔ بخاری شریف کی روایت۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے کامل و اکمل نمونہ ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آج غیر مسلم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر تحقیقات کر رہے ہیں اور نفع اٹھا رہے ہیں۔ مگر بد قسمتی سے مسلمان جس کا یہ حق تھا، آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں سے انحراف کر لیا، پیچھے ہٹ گئے۔ مگر نفع حاصل کرنے والے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انسان جو بھی کسی کو نفع پہنچاتا ہے اس میں مین کردار زبان کا ہے، کیونکہ ہم اپنے تجربات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو زبان کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو زبان کس طرح استعمال کرنی چاہیے، گفتگو کس طرح ہماری ہونی چاہیے تاکہ لوگ نفع حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم بدقسمتی سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرے جملے مشکل ہوں، میرا انداز اس طرح ہو کہ لوگ متاثر ہوں، سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ذہن میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ بولنے والا جو ہے جو سمجھانا چاہتا ہے، اپنی بات دوسرے تک منتقل کر رہا ہے، مقصد تو یہ ہے، جب مقصد یہ ہوگا کہ میری بات دوسرے تک پہنچ جائے تو پھر اپنے جملوں کو آسان سے آسان، اپنے طریقوں کو آسان سے آسان کرے گا کہ میرا مخاطب میری بات کو سمجھ جائے۔ آج ہم یہ صرف ذہن میں رکھتے ہیں کہ میرے جملے مشکل ہوں، مشکل سے مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لاؤں تاکہ لوگ سننے والے متاثروں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ لے آیا، لفظ کہاں سے بھی آ گئے، مگر آپ کا مخاطب سمجھ نہیں پائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں تم میں سے بہتر ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آپ کی گفتگو کسی کے سمجھ میں نہ آئی تو اس کو نفع کیا حاصل ہوگا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل، بولنے کا انداز ہمارے سامنے کیا ہے؟ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کو نہایت ہی ٹھہر کر کرتے تھے، آہستہ بولتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے کا جو انداز تھا اس کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو پیارے آقا کے الفاظ گن سکتے تھے، اس طرح بولنے کا انداز تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی مبارک سنت ہے۔ تو اس سنت پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو اہم جملے آئے، اہم بات آئے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تو ہر بندے کی سمجھ میں آنی چاہیے، اس کو کم از کم 3 مرتبہ دہرا کر پیارے آقا کے انداز کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی آسان فہم گفتگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عام فہم گفتگو کرنے کی توفیق دے، ورنہ اگر ہماری گفتگو مشکل ہو گئی تو اس حکایت سے سن لیجئے، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا صرف کہ میری گفتگو مشکل ہو تاکہ لوگ متاثر ہوں، تو لوگ تو متاثر ہو جائیں گے مگر آپ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ اسی طرح کسانوں کا ایک وفد جو تھا وزیر آبپاشی کے پاس گیا اپنا مقصد لے کر کوئی،
جب گئے تو پوری جماعت نے ایک اپنا نمائندہ بنا کر کسی کو اندر بھیجا کہ جاؤ وزیر صاحب کو بلا کر لاؤ یا اپنے آنے کا مقصد بتاؤ. اچھا وزیر صاحب نے کیا سوال کیا, کیا تمہارے علاقے میں اس مرتبہ بارش ہوئی ہے؟ مگر گفتگو کرتے وقت فارسی کا استعمال کیا. وہ کسان فارسی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ فارسی کا لہجہ عربی سے ملتا ہے. وہ کسان فوراً باہر آیا, کہنے لگا کہ ٹھہر جاؤ, بھی رکے رہو, وزیر صاحب تلاوت قرآن کر رہے ہیں, جب فارغ ہوں گے تو پھر چلیں گے. یہ پریشانی کیوں اٹھانی پڑی؟ اگر وزیر صاحب سادہ عام فہم میں کہ آنے والا جو ہے اس کو دیکھا جائے, ہمارا مخاطب کیسا ہے, ہم اپنا علم دیکھتے ہیں میرے پاس کتنا علم ہے. ہونا کیا یہ چاہیے کہ ہمارا جو مخاطب ہے اس کے علم کتنا ہے, اس کے فہم کے مطابق گفتگو ہماری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.